بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 286 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حقیقت و مجاز دونوں کا متعذر ہونا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقد تتعذر الحقیقت والمجاز سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقد تتعذر الحقیقت والمجاز معا، اور حقیقت اور مجاز دونوں متعذر ہو جاتے ہیں اذا کان الحکم ممتنعا، یعنی قد يتعذر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا اذا كان كلا الحكمين ممتنعا فيلغو الكلام حينئذ بالضرورة۔ جب حکم ممتنع ہو، یعنی کہ کبھی حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں متعذر ہو جاتے ہیں، جب دونوں حکم ممتنع ہوں تو پس کلام اس وقت بالبداہت وہ لغو ہو جاتا ہے۔ کما فی قولہ لامرأتہ ہذہ بنتی وہی معروفۃ النسب، جیسا کہ کسی شخص کا اپنے بیوی کو یوں کہنا کہ ہذہ بنتی، حالانکہ وہ عورت معروف النسب ہو، وتولد لمثلہ، اور اس قائل جیسے مرد سے اس جیسی عورت کا تولد ہو سکتا ہے، وہ اکبر سن من ہو، یا وہ عورت عمر میں اس مرد سے بڑی ہے، حتی لا تقع الحرمت بذلک ابدا، حتیٰ کہ اس قول سے حرمت کبھی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اذا کانت الامرأۃ معروفۃ النسب، جب عورت معروف النسب ہے، فإنه اذا کانت، جب عورت معروف النسب ہے، استحال ان تکون بنتہ، تو محال ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہو، وَإِن كَانَتْ أَصْغَرُ سِنًّا مِّنْهُ، اگرچہ وہ اس سے عمر میں چھوٹی ہو، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ أَكْبَرُ سِنًّا مِّنْهُ، اور ایسی محال ہے وہ اس کی بیٹی ہو جب عورت عمر میں اس سے بڑی ہو، فإنه استحال ان تكون بنته أبدا، تو یہ بھی محال ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی جب عمر میں ہی اس سے بڑی ہے۔ فَتَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ظَاهِرٌ، تو پس جو حقیقی معنی کا متعذر ہونا ہے وہ تو ظاہر ہے۔ وَأَمَّا تَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْمَجَازِ، برحال مجازی معنی کا متعذر ہونا، فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَجَازًا لَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ، تو بس وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ مجاز ہوتا تو لَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، تو یہ أَنْتِ طَالِقٌ کے قول سے مجاز ہوتا اور وہ باطل ہے۔ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ صِحَّةِ النِّكَاحِ، اس لیے کہ طلاق تقاضا کرتی ہے کہ نکاح کی صحت سابق میں صحیح ہو۔ وَالْبِنْتِيَّةَ تَقْتَضِي أَن تَكُونَ مُحَرَّمَةً أَبَدًا، اور بیٹی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو۔ فَلَا يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ، بس یہ مرد اور اس عورت کے درمیان نہ نکاح واقع ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عَنْهُ فَلَا تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَبَدًا فَيَلْغُو الْكَلَامُ، پس جب حرمت اس قول سے ہمیشہ کے لیے واقع نہیں ہوگی تو بلکہ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عَنْهُ، پس جب وہ اس سے مجاز نہیں ہوا تو اب حرمت بھی اس قول کے سبب واقع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، پس یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف منار نے فرمایا کہ اگر حقیقت اور مجاز دونوں کا حکم ممتنع ہو تو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پر عمل کرنا ناممکن اور متعذر ہو جاتا ہے، اور جب معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پر عمل کرنا ناممکن ہو تو اس صورت میں کلام لغو ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام معنی کا فائدہ دینے کے لیے موضوع ہوتا ہے،
لیکن جب اس کے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا تو یہ کلام مفید معنی نہ رہا، اور جب یہ کلام مفید معنی نہ رہا تو لغو ہو گیا۔ بہرحال جب حقیقت اور مجاز دونوں کے حکم ممتنع ہوں تو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پر عمل کرنا یہ متعذر ہوگا اور کلام لغو ہوگا۔ اب اس کی مثال بقول مصنف وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ بول دیے ہذہ بنتی، اور اس عورت کا نسب قائل کے علاوہ دوسرے شخص سے مشہور بھی ہے، حالانکہ اس جیسی عورت قائل جیسے مرد سے پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا عورت کی عمر 15 سال ہو اور قائل کی عمر 40 سال ہو تو وہ چھوٹی ہو، اور وہ عورت قائل سے عمر میں اگر بڑی ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کلام سے حرمت واقع نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کا نسب قائل کے علاوہ دوسرے سے مشہور ہے تو اس عورت کا اس قائل کی بیٹی ہونا محال اور ناممکن ہے، اگرچہ یہ عورت عمر میں اس قائل سے چھوٹی ہو۔ اسی طرح جب عورت عمر میں قائل سے بڑی ہو تو بھی اس عورت کا قائل کی بیٹی ہونا یہ محال ہے۔ اب صاحب نور الانوار ملا جبن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہذہ بنتی کے حقیقی معنی کا متعذر ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ عورت کے نسب کا قائل کے علاوہ دوسرے سے ثابت ہونا اور عورت کا عمر میں قائل سے بڑا ہونا دونوں چیزیں اس بات سے مانے ہیں کہ شرعاً قائل سے نسب ثابت ہو، پس جب دونوں موانع کی وجہ سے قائل سے اس عورت کے نسب کا ثابت ہونا یہ ممنوع ہے تو معنی حقیقی پر عمل کرنا ناممکن اور متعذر ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ اور رہا اس کلام کا معنی مجازی تو اس پر عمل کرنا اس لیے متعذر ہے کہ ہذہ بنتی سے اگر مجاز مراد ہو تو اس کلام کے مجازی معنی ہوں گے انتی طالقن، کیونکہ ہذہ بنتی انتی طالقن کو مستلزم ہے، اس طور پر کہ ہذہ بنتی بھی تحریم پر دلالت کرتی ہے اور انتی طالقن سے بھی تحریم ثابت ہوتی ہے، لیکن قائل کی وسعت میں صرف وہ تحریم ہوتی ہے جو طلاق کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، اور رہی تحریم مؤبد جو بیٹی میں ثابت ہوتی ہے وہ قائل کی وسعت میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا قائل اگر اس کلام سے تحریم ثابت کرنا چاہے یعنی ہمیشہ کے لیے حرام کرنا چاہے تو وہ تحریم بالطلاق ہوگی، کیونکہ اس کی وسعت میں یہی ہے۔ بہرحال یہ کلام یعنی ہذہ بنتی اگر مجاز ہو تو انتی طالقن سے مجاز ہوگا، لیکن یہ مجاز بھی متعذر اور باطل ہے، اس لیے کہ بنتیت یعنی بیٹی ہونا اور طلاق کے درمیان یہ منافات ہے، اس طور پر کہ طلاق تقاضا کرتی ہے کہ پہلے سے نکاح درست ہو، اور بنتیت یعنی بیٹی ہونا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر کیا ہو، حرام ہو، اور ان کے درمیان نہ نکاح ہو نہ طلاق ہو، تو یہ بیٹی ہونے کا بنتیت ہونے کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال جب طلاق صحت نکاح کے مقدم ہونے کا تقاضا کرتی ہے اور بنتیت عدم صحت نکاح کا تقاضا کرتی ہے تو ان دونوں کے درمیان منافات ثابت ہوگی، اور جن دو چیزوں کے درمیان منافات ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے، ان کے درمیان مجاز و استعارہ جاری نہیں ہوتا۔ لہذا ہذہ بنتی اور انتی طالقن کے درمیان بھی مجاز جاری نہیں ہوگا، چونکہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے، اور اس جگہ ہذہ بنتی سے مجازن انتی طالقن مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا، اور جب ہذہ بنتی سے مجازن انتی طالقن مراد لینا درست نہیں ہے تو ہذہ بنتی سے
حرمت اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اور جب اس کلام سے طلاق اور حرمت واقع نہیں ہوئی تو یہ کلام پھر لغو ہو جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، پڑھیں، دہرائیں، اس کا تکرار کریں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حاضی بنتی کا حقیقی معنی متعذر کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حاضی بنتی کا مجازی معنی متعذر کیوں ہے، اس کی بھی وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔